وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے، رازق بھی وہی ہے، ستار بھی وہی ہے، غفار بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے اور رحیم بھی وہی ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ اور درود و سلام اللہ کے اس معبود پر جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے توسل سے ہم نے اللہ کی پہچان حاصل کی، جن کے توسل سے ہم دنیا میں عذاب سے بچے ہوئے ہیں، اور جن کے توسل سے ہم حشر کے میدان میں پلصراط سے گزریں گے۔ اللہ کی حمد اور پیارے آقا کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، آج کی جمعۃ المبارک کی اس خوبصورت محفل میں آپ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی جمعۃ المبارک کی برکتوں کے صدقے جہنم سے آزادی نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک آپ آباد جانتے ہیں، شہادت کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ پھر ہم نے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جو عظیم الشان محفل ہوئی، اس میں اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت مصطفیٰ میں کون کون سی ہستیاں شامل ہیں۔ شیخ محمد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے جو کچھ بیان فرمایا، اس نقطۂ نظر سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اہل بیت اطہار کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ خاندان مصطفیٰ جس میں حضور کے والدین، حضور کے چچا، حضور کے آبا و اجداد آتے ہیں، اور دوسرا حصہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد جس میں بیٹے بیٹیاں اور اسی میں ازواج مصطفیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور آپ کے شہزادے شامل ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا جو تیسرا حصہ ہے، یہ وہ حصہ ہے جس میں رسول کریم علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا، جن میں حضرت اسامہ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا ہم نے تعارف اس عظیم رات میں سمان کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محبت اور پیار نصیب فرمائے۔ برادران اسلام،
ظاہر ہے جب انسان کسی محفل میں آتا جاتا ہے تو لوگوں سے اس کا ذکر بھی کرتا ہے، لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں کئی مرتبہ آپ کہاں گئے تھے، آپ کیا سیکھ کر آئے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی شخص یہ سوال کرے کہ آپ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ذکر اہل بیت کی محفل سجاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، باتوں کو یاد کرتے ہیں، آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ بات آج کے جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے تعلق یہ قیامت کے دن اہل ایمان کے کام آئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، لوگوں میں تمہارے درمیان کچھ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی وآل بیتی، فرمایا اگر تم انہیں پکڑ کے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری مصطفیٰ کی آل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے بھی مضبوطی سے جڑ جائیں اور اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کی پھوپھی جان ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مرتبہ کسی خاتون نے مجھے کہا کہ اے صفیہ، قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں حضور علیہ السلام کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں پریشان ہو گئی اور بات چلتے چلتے پیارے مصطفیٰ تک پہنچ گئی۔ سید آدم علیہ السلام نے جب یہ بات سماعت کی، حضور کے چہرہ پرنور کا رنگ سرخی میں بدلنے لگا۔ آپ نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا، بلال جاؤ اور لوگوں کو بلا کر لاؤ۔ حضرت بلال حبشی نے حکم پر عمل کرتے ہوئے اہل مدینہ کو جمع کیا، حضور منبر پر تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری رشتہ داری قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ فرمایا سنو لوگوں، قیامت کے دن لوگوں کا حسب و نسب ختم ہو جائے گا، سبب و نسب ختم ہو جائے گا، لیکن میں محمد عربی وہ ہوں جس کا قیامت کے دن سبب بھی جڑا ہوگا اور نسب بھی جڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والوں اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلتا ہے میرے آقا علیہ السلام کا سلسلہ نسب قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا حضور سے نسبت قیامت کے دن امت کے کام آئے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے گھر والوں کو اہل بیت سے محبت سکھانی ہوگی، اہل بیت سے پیار سکھانا ہوگا، کیونکہ یہی انداز زندگی جماعت صحابہ اور اہل بیت کا تھا۔ اگر ہم 1400 سال پیچھے جائیں، نبی پاک علیہ السلام کے مثال باکمال کے بعد والے زمانے میں معلوم کیا ہوتا ہے تمام اصحاب رسول نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر بڑی سختی سے عمل کیا کرتے تھے، اور انہیں جہاں موقع ملتا تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت سے بھی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، کائنات عالم میں حضور کے مثال باکمال کے بعد امیر المؤمنین جناب سیدنا فاروق اعظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول مقرر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں سنو، جتنا مجھے حضور کے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک پسند ہے اتنا کسی کے ساتھ بھی پسند نہیں۔ اور جو آپ نے بتایا آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ نماز عصر پڑھ کے ایک دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے،
کیا دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ حضرت امام علی مقام امام حسین کے بڑے بھائی جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، شہزادہ رسول حضرت امام حسن کو اپنے قریب کیا، ان کا چہرہ چوما اور اپنے کندھوں میں بٹھا لیا۔ یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے چہرے پہ بوسہ دے اور پھر اسے اپنے کندھوں میں سوار کرے، اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، بیٹے حسن تو مولا علی کی شکل نہیں، تجھے دیکھ کے حضور کی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا ارقبوا محمدا فی آل بیتہ، فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کے معاملے میں نبی کریم علیہ السلام کا لحاظ کیا کرو، جب اہل بیت کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو یہ یاد رکھنا یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہے، یہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن آج پھر کھیل رہے ہیں، تو آپ نے حضرت امام حسن کو اٹھایا اور کندھے پہ بٹھایا اور بٹھا کر فرمانے لگے، اے حسن تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ کیا محبت تھی اصحاب رسول کو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہی محبت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدائن کا علاقہ فتح ہوا، وہاں سے بہت سارا مال غنیمت آیا، اب جب اس کی تقسیم کاری کی باری آئی تو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو دینے لگے، جو آتا گیا آپ اس کا حصہ اسے دیتے گئے، لوگوں میں چلتے چلتے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں لوگوں کے مقابلے میں 1000 درہم عطا فرمایا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی تشریف لائے، سلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی 1000 درہم عطا فرمایا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا بابا جو میرا حق بنتا ہے مجھے بھی عطا فرمائے، تو جناب سیدنا فاروق اعظم نے حکم جاری کیا کہ ان کو 500 درہم دے دیے جائے، تو صاحبزادہ صاحب کہنے لگے بابا جان جس زمانے میں امام حسن اور امام حسین کی عمر چھوٹی تھی اور وہ مدینہ شریف میں کھیلتے تھے، میں تو اس زمانے میں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں حاضر ہوا کرتا تھا، مہربانی کریں مجھے کچھ نہ کچھ تو بڑھا کے دیں۔ آپ نے امام حسن کو امام حسین کو میرے سامنے ہی 1000 پیش کیے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہوئے اپنے بیٹی کو سمجھاتے ہیں، اہل بیت اعتبار سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں، فرمانے لگے بیٹا تیرا ان کا مقام برابر نہیں، فرمایا تیرے مقام میں اور ان کے مقام میں بڑا فرق ہے، فرمایا تو عمر کا بیٹا ہے اور وہ اس عظیم ہستی کے بیٹے میں جنہیں رسول اللہ کہا جاتا ہے، فرمایا ان کی ماں سیدہ زہرا، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ اور ان کے چچا حضرت جعفر کے نام سے مشہور ہے، اگر تیرے یہ رشتے ہوں تو تجھے بھی مل جائیں گے، لیکن یہ رشتے اللہ نے انہیں کو عطا فرمائے ہیں، اس لیے میں نے انہیں سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، جماعت صحابہ کا اہل بیت اطہار سے محبت کا یہ انداز ہے، تو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
مجدد دین و ملت، فرمانے شمع رسالت سیدی سندی شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان تمام اصحاب کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے رسول پاک کے اہل بیت کی خدمت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب تو عطرت بیلا سلام، ان کے اصحاب تو عطرت بیلا سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا سلام۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب زندگی میں آخری حج فرمایا، سرکار اس حج سے پلٹ رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان شکل انسانی میں تشریف لایا ہوں، لہذا میرے پاس بھی فرشتہ آئے گا اور مجھے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے، تو سنو، انا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، فرمایا ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس میں اللہ نے ہدایت بھی رکھی ہے اور نور بھی رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، لوگوں اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَآلُ بَيْتِي، اور میں تمہارے درمیان اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ گویا پیارے مصطفیٰ دنیا سے جاتے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وصیت فرما رہے ہیں، تمہاری کامیابی یہ ہے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، نہ انہیں حد سے ڈرانا، نہ ان کی فضیلت کا انکار کرنا، بلکہ ان سے محبت کرنا، اسی میں اللہ نے تمہاری کامیابی رکھی ہے۔ حضرت اللہ شبیر آبادی لوگوں کو جب تقریر دیا کرتے تھے تو ایک سبق پڑھایا کرتے تھے، اور سبق میں خصوصی طور پر خود بھی سید تھے، اور سیدوں کا جب ادب سکھاتے تھے تو لوگ پڑھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے عظمت آل نبی بھول نہ جانا یارو، کہیے سبحان اللہ، عظمت آل نبی بھول نہ جانا یارو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا یارو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا یارو۔ فرمایا بات ماننی ہے تو بس مصطفیٰ کی ماننی ہے، حضور کے علاوہ کسی کی کوئی بات نہیں ماننی۔ اہل بیت کے معاملے میں حضور کی بات کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ میرے آقا نے ان کا ادب سکھایا تو ہم بھی ان کا ادب کریں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا نے ان سے پیار سکھایا تو ہم بھی انشاءاللہ ان سے پیار کریں گے۔ اور گزرے ہوئے زمانے میں اگر ہم اپنے اکابرین کا انداز زندگی اٹھا کر دیکھیں
پھر حضرات السلام طبیعت کو تازگی حاصل ہوتی ہے. ہمارے اسلاف نے اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کی، کیونکہ حضور کا سلسلہ نسب قیامت تک چلے گا، حضور کی اولاد قیامت تک پائی جائے گی. وہ ہمارے محلوں میں ہوں گے، ہم جہاں کام کریں گے وہاں وہ دفتروں میں بھی ہوں گے. اگر ہم دکان لگائیں گے وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہماری دکان پر بھی آئیں گے. اس لیے ہمیں ان کا ادب و احترام زندگی کے ہر شعبے میں کرنا ہوگا، ہر مقام اور ہر موڑ میں کرنا ہوگا. اور ہمارے اسلاف نے یہ انداز اختیار کیا. اللہ اکبر. ہمارے بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چلتے چلتے رامپور سے ہندوستان کے علاقے کرنال میں تشریف لائے. بہت بڑے بزرگ تھے شیخ ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا. آپ کو اللہ نے صاحب مال کیا تھا. جب آپ رامپور سے کرنال کے علاقے میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے لیے بستر زمین میں بچھانا شروع کر دیا. لوگوں نے عرض کی حضور آپ کو چارپائی میں سونے کی آتی ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد آپ کا معمول بدل گیا. حضرت شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ مجھے خبر ہوئی ہے کرنال کے علاقے میں کئی سید زادے ایسے ہیں کہ غربت نے ان کے قدموں میں دینے ڈالے ہوئے ہیں. اس وجہ سے وہ چارپائیاں نہیں خرید سکتے، وہ زمین پر آرام کرتے ہیں. میں آل رسول کے احترام میں کبھی زمین کو چھوڑ نہیں سکتا. فرمایا میں آل رسول کا احترام یوں ہی کروں گا کہ ہمیشہ اس شہر میں زمین پہ آرام کروں گا. اللہ اکبر. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ امان اللہ باقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اہل بیت سے محبت کا انداز یہ تھا. آپ بہت بڑے محدث تھے. آپ جب حدیث پڑھا رہے ہوا کرتے تو سامنے گلی کے اندر بچے اگر کبھی آتے تو آپ بڑی توجہ سے ان کی جانب نظر فرماتے، اور اگر کبھی ان میں سید زیادہ نظر آتا تو شیخ محقق فرماتے ہیں حضرت شیخ امان اللہ باقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً ادب میں کھڑے ہو جاتے. لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ حضرت صاحب حدیث بھی پڑھا رہے ہیں اور اچانک آپ قیام بھی فرماتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی نے حضرت سے عرض کی حضور والا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ نشست پر تشریف رکھتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمانے لگے لوگوں بات یہ ہے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھانے میں مصروف ہوتا ہوں. مجھے پتا ہے میری گلی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ رہتے ہیں. میں یہ نہیں چاہتا میرے سامنے آقا کی اولاد کھڑی ہو اور میں زمین پہ بیٹھا رہوں. اس لیے جب کوئی سید میرے سامنے آتا ہے میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پاکستان میں کیوں بھیجا؟ بڑی عظیم ہستی ہے. آپ کے زمانے میں کسی نے آپ کو ایک گھڑی پیش کی اور گھڑی بھی ایسی خوبصورت تھی کہ اس کے اندر کئی آلات لگے ہوئے تھے جس سے بہت سارے موسمی حالات کی پہچان کی جا سکتی تھی. ایک سید صاحب تشریف لائے اور آ کر حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگے حضور یہ گھڑی بہت اچھی لگ رہی ہے، اگر آپ عنایت فرما دیں تو کیا ہی بات ہوگی. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ گھڑی کھولی اور اس سید زادے کو پیش کرتے ہوئے فرمایا شہزادے آپ تو وہ عظیم ہستی ہے کہ آپ پر جان قربان کر دی جائے، آپ نے تو صرف گھڑی مانگی ہے. اللہ اکبر. سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنیوں کی جان، سنیوں کی شان، ہم سب کا ایمان محفوظ کرنے والے، عشق و محبت کے سمندر. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں تھے اور آپ کیا ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کوئی دروازے پہ آیا ہے
جیسی جا کے دیکھا تو وہ محلے کے ایک سید صاحب تھے، فرمایا حضور کیسے تشریف لائے؟ فرمانے لگے ہمیں آج کچھ حاجت ہے، عنایت فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے ایک بکس بنایا ہوا تھا جس میں آپ پیسے جمع کیا کرتے تھے۔ آپ نے وہ پورا باکس اٹھایا اور سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیش کرنے کے بعد عرض کی حضور جتنا چاہیں قبول فرما لیں۔ انہوں نے تھوڑی سی رقم لی اور کہنے لگے اللہ برکت دے، شہزادے بس اتنی ضرورت تھی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے حضور اللہ نے تو آپ کے صدقے میں عطا فرمایا ہے، اگر آپ سب قبول کر لیں تو بہتر ہے۔ پھر سیدی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے اندر اپنی تمام خواتین اور بچوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ آج کے بعد سید صاحب کو دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ جب بھی ان کو گلی میں آتے ہوئے دیکھیں تو کوئی ایسا ماحول قائم کیا جائے، ان کی خدمت کر دی جائے، انہیں بتانا نہ پڑے کہ آج یہ کس کام سے آ رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے یوں محبت کی ہے، یوں پیار کیا ہے، یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اطہر کے جو لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کے لیے آپ نے اپنے صاف مال سے ان کی خدمت کرنی ہے اور اس کے لیے کچھ پیسے نکال کے رکھا کریں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس غلام سے بڑی محبت فرماتے ہیں جو غلام پیارے مصطفیٰ کی اولاد سے بہت محبت کرتا ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بڑا پیار فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں یہ بات یاد رکھو، جس طرح حضور کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی، فرمایا تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ محمد عربی سے پیار نہ کر لے۔ حضور کے کلمات مبارکہ کے اس جملے سے ثابت ہوا محبت رسول ایمان کا حصہ ہے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا وَتَكُونُ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، فرمایا اس وقت بھی تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک میری اولاد تمہیں اپنی اولاد سے پیاری نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا وَيَكُونُ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ، اس وقت تک بھی تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں میرے گھر والے اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں۔ گویا کہ اپنی اولاد سے زیادہ ہم نے حضور کی اولاد سے محبت کرنی ہے، اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور کے گھر والوں سے محبت کرنا ہے۔ اس زمن میں ہمیں جس طرح اپنی اولاد کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے، اسی طرح اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارے ارد گرد کون سے احباب ہیں جنہیں اللہ نے یہ نسبت عطا فرمائی کہ وہ آقا کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں ان سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ لوگ عید کے موقع پر تو ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، بقرعید کے موقع پر کئی اہل سنت کے ادارے ہیں جہاں پر سادات کرام کے لیے الگ سے قربانی کا اہتمام ہوتا ہے اور ان کے لیے خصوصی طور پر گوشت پہنچانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے بعد جب عید آتی ہے ان کے لیے خصوصی تحائف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، اہل بیت اطہار جس طرح ہماری محبتوں کے اور ہمارے پیار کے مستحق ہیں رمضان کی عید میں، بقرہ عید میں، اسی طرح ہر مہینے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں۔
ہم ان سے اپنے پیار کا اظہار کرتے رہے. ہمارے معاشرے میں آج یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ لوگ صرف رمضان میں غریبوں سے پیار کرتے ہیں. رمضان گیا تو غریبوں سے پیار بھی گیا. عید گئی، بقرہ عید تشریف لے جاتی ہے تو لوگوں کا پیار بھی ساتھ میں چلا جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی یہ نہیں ہے. میرے آقا جس کے بارے میں سن لیتے یہ پریشان کن حالات سے گزر رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا رستہ اس کے لیے بنا دیتے کہ وہ ہمیشہ خوشیوں میں زندگی گزارنے والا ہو جاتا. اور میرے آقا کا اپنی امت سے محبت کا انداز کیا رہا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، اللہ کے حضور ہمیں یاد کرتے رہے. تو ہمارا بھی حق بنتا ہے، رب تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق عطا کی ہے، صاحب مال بنایا، ہمیں قوت عطا فرمائی، تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادوں سے شہزادیوں سے پیار کریں، ان کی شادیوں میں خرچ کریں، ان کے بیٹوں کے مسائل میں خرچ کریں. جب ہم کسی کے بارے میں یہ بات سنیں کہ وہ پریشان ہے، بے روزگار ہے، ہم اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے جب تک وہ اس کی مدد میں رہتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے. جب عام انسان کی مدد کرنے کا یہ ثواب ہے تو خاندان مصطفیٰ کی اگر خدمت کریں گے تو اللہ کی اجر عطا فرمائے گا. وہ تو حشر میں جب ملے گا تو اندازہ ہوگا کہ ہم نے جو نیکی کی تھی اللہ اس سے ہم سے کتنا راضی ہوا. برادران اسلام، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ کیجیے کیونکہ قیامت کے دن خاندان مصطفیٰ کے لوگ ہمارے بارے میں بتائیں گے آقا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، آقا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی. اور ہم گناہگار اور سیاہکار یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. ہم جانتے ہیں ہماری صبح و شام کتنی اچھی ہے، ہمارا دن رات کتنا خوبصورت ہے. یقیناً صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی طرح ہم اپنے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے کے قابل کوئی نہیں ہے. ہم تو صرف یہ امید رکھتے ہیں کل قیامت کے دن مصطفیٰ کرم کریں گے تو انشاءاللہ یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول ہو جائیں گے. اگر ہمارے اعمال میں یہ ہوا کہ ہم نے حضور کے خاندان سے محبت کی، ان کے ساتھ پیار کیا، ان کے ساتھ کہیں مالی معاملت کی، کہیں بجلی کے معاملات میں، کہیں کھانے پینے کے معاملات میں، تو یہ نیکی ضائع نہیں جائے گی. آج اس نیکی کو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان کرنا ہوگا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت سے محبت کا انداز کیا ہے، امام حسین کا اس امت سے محبت کا انداز کیا ہے. کاش کہ ہم نے پڑھا ہوتا تو یقیناً ہم میں سے ہر میرا مسلمان بھائی، میرا بزرگ، میرے نوجوان دوست یہ کوشش کر رہے ہوتے ہمارے مال سے آگے مصطفیٰ کی خدمت ہو جائے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی خدمت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اس امت سے محبت کا عادت یہ تھا. کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، حضور والا میں بڑے پریشان کن حالات سے گزر رہا ہوں، آپ مہربانی فرمائیے، مجھے کچھ عنایت فرمائیے. امام حسن نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پڑھا. آپ گھر گئے لیکن کسی کام میں مصروف ہو گئے اور 2-4 دن گزر گئے وہ کام نہ کر سکے. جیسے ہی یاد آیا تو اسی بھی دوسرا خط بھی آ گیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے گھر میں پیسے رکھے تھے نا وہ سارے اٹھائے اور اپنے ایک نوکر سے فرمایا کہ اسے لے جاؤ، فلاں مقام پر یہ شخص رہتا ہے، اسے پہنچا کر آؤ اور خط بھی دے دینا. اور اس خط میں یہ لکھا میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ میں برکت آپ کی خدمت نہیں کر سکا، میرے پاس ابھی اتنے تھے، یہ قبول فرمائے، اللہ اور دے گا تو اور بھی عطا کر دوں گا. اہل بیت اطہار کا اس امت سے محبت کا یہ عادت ہے تو اس امت کا بھی عادت بنتا ہے نا، یہ بھی اپنی محبت کا اظہار کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے محبت کرے
السلام ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پیار کریں، کیونکہ یہ محبت قیامت کے دن کام آئے گی۔ اس محبت کے صدقے ہمیں عزتیں اور برکتیں حاصل ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امت کے نام ایک بہت خوبصورت پیغام لکھا۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو آج عزم کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے محلے میں رسول کریم علیہ السلام کے خاندان سے جو تعلق رکھتا ہوگا ہم انشاءاللہ اس کا احترام کریں۔ ادب کرنے کا ہر کسی کا اپنا انداز ہو چکتا ہے، لیکن محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین و